رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الفیل ہے، مکی صورت ہے، 5 آیات ہیں اس کا پہلے ہم نے پس منظر بیان کیا، اب اس کا مقصد کلام کیا ہے، سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کیا مقصد ہے اس کا۔ اس صورت میں اس قدر اختصار کے ساتھ صرف صحاب فیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیا؟ یہ واقعہ کچھ بہت پرانا نہ تھا، مکے کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا، عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے، مشہور ترین واقعہ تھا۔ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابراہ کی اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی یا دیوتا نے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی تھی۔ اس لیے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت نہ تھی، کیونکہ وہ تفصیلی واقعہ تو ان کے آباء و اجداد میں خود سے چلا آ رہا تھا، وہ بہت مشہور واقعہ تھا، بلکہ صرف اس واقعہ کو یاد دلانا کافی تھا تاکہ قریش کے لوگ خصوصاً اور اہل عرب عموماً اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جائیں، اسی کی عبادت کی جائے۔ نیز وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تو جس خدا نے اصحاب الفیل کا تہس نہس کیا تھا اسی کے غضب میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، گرفتار ہوں گے۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے انہیں جتلایا کہ اصحاب فیل کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا اور اب آگے تم لوگوں کے ساتھ بھی میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے گھر کی حفاظت، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کیا ہے فیل والوں کو، تو تم لوگ کیا چیز ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہیں بتایا کہ تم خالص اسی ایک رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ جس کے گھر کی حفاظت کرتے ہو، جس کا یہ گھر ہے۔ تم خود لوگ دل سے اقرار کرتے تھے، اس وقت خود انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کر، تو اب وہ کیوں نہیں مانتے؟ اب وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اسی اللہ کو ایک کیوں نہیں گردانتے؟ جس طرح وہ صحاب فیل کے ساتھ اللہ کر سکتا تھا اسی طرح وہ اس کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف آ جائے، ورنہ وہ بھی اس کے غضب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کیا ہے، مشرکین مکہ کو، کیونکہ وہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اس سے عام الفیل ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر قریب اتفاق ہے، اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 50 دن بعد ہوئی، تو یہ تازہ ترین واقعہ اور مشہور ترین واقعہ تھا جو ان کو عام تھا، ان کی زبان زد عام تھا۔ اب چلتے ہیں سورۃ فیل کی ڈیٹیل کی طرف تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ فیل والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فیل مکی ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ عالم کیا نہیں دیکھا تارا کیفا فعال ربک باصحاب الفیل، عالم تارا کیفا تم نے دیکھا نہیں، فعال کیا کیا، ربک کا تیرے رب نے بھی اصحاب الفیل ساتھ ہاتھی والے لوگوں کے، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ خطاب بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں جو اس سارے
قصے سے خوب واقف تھے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں: ابراہیم آیت نمبر 19، الحج میں 18، 65 نور 43، لقمان 29، 31، فاطر 27، الزمر 21۔ پھر دیکھنے کا لفظ اس مقام پر اس لیے استعمال کیا گیا کہ مکہ اور اطراف مکہ یعنی مکہ کے ارد گرد والے لوگ اور عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکہ سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا۔ یعنی بوڑھے لوگ اس وقت موجود تھے جنہوں نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، وہ واقعہ کے گواہ تھے، کیونکہ اس واقعہ کو گزرے ہوئے 40-45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقینی تھا۔ یہ پہلی آیت کا ہے۔ دوسری ہے علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل اس امر کی بیان نہیں کی کہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ باتیں سب کو معلوم تھیں، اس لیے صورت میں بتانا اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل نہیں پوچھی نہ بتائی، کیونکہ یہ عرب میں عام واقعہ تھا اور وہ اس بارے میں سارے جانتے تھے، اس لیے یہ پس منظر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ارسلہ بھیجے علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ اصل میں لفظ قیدہ استعمال کیا گیا جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا تھا، اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی۔ البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھا کر قریش کو کچل کر تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا۔ اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ وہ ان کا معبد ڈھا کر لینا چاہتے ہیں۔ یعنی اندر سے یہ ان کی چال تھی کہ وہ خانہ کعبہ پہ قبضہ کریں، اس کو ڈھا دیں اور اپنا تجارتی کاروبار کو فروغ دیں۔ اصل الفاظ ہیں فی تضلیل، یعنی ان کی تدبیر کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا۔ لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص کا کوئی داؤ نہ چل سکا یا اس کا تیر نشانے پر نہ بیٹھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وما قید الکافرین الا فی ضلال، وما قید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ المومن میں 25 اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، نینا اور یہ اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اسی طرح اصل میں طیرن ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اردو زبان میں چونکہ ابابیل ایک خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ جو پے در پہ مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔
اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ نہ نجد کے پرندے تھے نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیانی ساحلی علاقے کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر۔ مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے، چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا یہ بیان نقل کیا کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ ابن عباس کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کیا کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن مردویہ کی یہ روایت میں کہ بکری کی مینگنی کے برابر۔ ظاہر ہے کہ سارے سنگریزے ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ یہ ہے اس کی ارسل علیہم طیرا ابابیل کی۔ اب چلتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ سجیل پتھر، اصل الفاظ ہیں بحجارۃ من سجیل، یعنی سجیل کی قسم کے پتھر۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگے اور گلے کا معرب ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گار سے بنا ہوا اور پک کر سخت ہو گیا ہو۔ قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 82 اور سورۃ حجر آیت نمبر 74۔ سورۃ حجر آیت نمبر 74 میں کہا گیا قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورۃ زاریات آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا کہ وہ حجارۃ من طین یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر تھے۔ مولانا حمید الدین فراہی مرحوم و مغفور، جنہوں نے عہد حاضر میں قرآن مجید کے معنی مطالب کی تحقیق پر بڑا قیمتی کام کیا، اس آیت میں ترمیہم کا فاعل اہل مکہ اور دوسرے اہل عرب کو قرار دیتے ہیں جو عالم تعالیٰ کے مخاطب ہیں، اور پرندوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اصحاب الفیل کی لاشوں کو کھائیں۔ اس تعویل کے لیے جو دلائل انہوں نے دیے ان کا خلاصہ یہ کہ عبد المطلب کا ابرہ کے پاس جا کر کعبہ کے بجائے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا کسی طرح باور کرنے کے قابل بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں کہ قریش کے لوگ اور دوسرے عربوں نے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے حملہ آور فوج کا کوئی مقابلہ نہ کیا ہو اور کعبے کو اس کے رحم کرم پر چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں جا چھپے ہوں۔ اس لیے صورت واقعہ دراصل یہ ہے کہ عربوں نے ابراہ کے لشکر کو پتھر مارے، اور اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی طوفانی ہوا بھیج کر اس لشکر کا بھرکس نکال دیا۔ پھر پرندے ان لوگوں کو کی لاشیں کھانے کے لیے بھیجے گئے، لیکن جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں کہ روایت صرف یہی نہیں، عبد المطلب اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اونٹوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اور ابرہ کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے ابرہ کا لشکر محرم میں آیا تھا جبکہ حجاج واپس جا چکے تھے، اور یہ بھی ہم بتا دیا ہے کہ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا قریش اور اس کے آس پاس کے عربی قبائل کے بس کا کام نہ تھا۔ وہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی تیاریوں کے بعد مشرکین عرب اور یہودی قبائل کی جو فوج لائے تھے وہ 10-12 ہزار سے زیادہ نہ تھی، پھر بھلا وہ 60,000 فوج کا مقابلہ کرنے کی کیسے ہمت کر سکتے تھے؟ تاہم ان ساری دلیلوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے، صرف سورۃ فیل کی ترتیب کلام کو دیکھا جائے تو یہ تعویل اس کے خلاف پڑتی ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ پتھر عربوں نے مارے اور اصحاب الفیل
بھوس بن کر رہ گئے، اور اس کے بعد پرندے ان کی لاشیں کھانے کو آئے۔ تو کلام کی ترتیب یوں ہوتی: ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تم ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس بنا دیا، اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے متصلاً بعد ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کی پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے، فرمایا ہے، اور آخر میں کہا پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بس جیسا کر دیا۔ اصل الفاظ ہیں کعصف مأکول۔ عصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں آیا ہے، ذوالعصف والریحان، اور غلہ بھسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ عصف کے معنی ہیں اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے، اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں، اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی جاتا ہے، اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی ساری ڈیٹیل۔ کیا ہے واقعہ سورۃ فیل کا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ دیکھو میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور میں تم لوگوں کے ساتھ بھی کیا کر سکتا ہوں، اس لیے لوٹ آؤ اس کی عبادت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آسانیاں بانٹیں، قرآن کو آسان ہمارے لیے اللہ کار دے، سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے، غلطیوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں یہاں بھی ڈھانکے، آخرت میں بھی اس کی رحمت کے سائے کی ہر وقت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے آئے اور استغفار کی توفیق دے، دنیا آخرت میں رحمت کرے، دنیا آخرت میں سرخرو کرے، امت محمد کو باعزت مقام دے دنیا و آخرت میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔